ویلکم بیک ناظرین. آپ صاحب وہ آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہے جلیل گنڈا پور صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم ہمارے پاس ویپنز نہیں تھے, اس دفعہ ہم ویپن ساتھ لے کے آئیں گے, اور پھر وہ عجیب سی ٹرم ہے لیکن since you used it so I'm going to use it. بات یہ ہے کہ میرے خیال فیصل نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کر دیا ہے. I think میں ان کو PTI has explained it. This is what PTI is, this is what actual PTI is. دیکھیں یہ ہے کہ رائے صاحب he is not a political worker جی. He is the chief minister of a province. اور چیف منسٹر آف پروونس کی آپ کی اپنی جو ہے وہ بڑی کمپلشنز اور رسپانسبلٹیز ہوتے ہیں. آپ کا تو کام یہ ہے کہ لوگوں کو کول ڈاؤن کرنا اور ایک پولیٹیکل سٹرگل کی طرف لے کے جانا. اگر اب آپ اس طرح کا میسج دیں گے یا اس طرح کا کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک چارج شیٹ جو ہے وہ ہو سکتی اگر اس طرح کا ایکٹیویٹی کی طرف جایا جاتا ہے جو نہیں جانا چاہیے. اور اگر یہ جایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پروونشل چیف منسٹر کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے اور اس کا کانسٹیٹیوشن کے اندر پھر ایک وے آؤٹ ہے کہ پھر آپ اس چیز کے اندر چلے دیکھیں نا کہ جب آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ہیں, آپ کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, آپ کی ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے, آپ اس سٹرگل کو فالو کریں نا. یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ آپ پشاور سے اٹھیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے کہ اور آپ اس طرح کی بات کریں. میں اپنے ویوز کے لیے ایڈ کر دوں ناظرین, جب علی امین گنڈا پور صاحب آج یہ فرما رہے تھے نا کہ ہم ویپن لے کے آئیں گے اور ہم ٹھوکیں گے, تو ساتھ ہی علیمہ خانم صاحبہ کھڑی ہوئی تھی. شی کیٹیگوریکلی سیڈ دیٹ کہ عمران خان صاحب کی کوئی انسٹرکشنز نہیں ہے اسلام آباد کی طرف مارچ کی. سو یہ انہوں نے کیٹیگوریکلی آن سپاٹ ڈینائی. نہیں رائے صاحب, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر آپ نے اس ملک کے اندر پولیٹیکل الائنمنٹ کی طرف آنا ہے تو آپ کو ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کی طرف جانا پڑے گا. پی ٹی آئی نہیں جا رہا. دیکھیں نا, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر 3-4 میجر پاور سینٹرز ہیں. ایک آپ کی پارلیمنٹ ہے, ایک آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایک آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک آپ کی جوڈیشری ہے. اب آپ کی کسی ایک سے بھی نہیں بن رہی. ہم دیکھیں نا کہ اب یہ تو نہیں ہے. ایک سیکنڈ جسٹ فار مائی انڈرسٹینڈنگ, مجھے عدالتوں سے بنانی کیوں ہے؟ کس کا؟ کسی کو بھی, anybody نے نہیں دیکھیں عدالتوں سے عدالتوں کا کام انصاف ہے. مجھے کسی جج صاحب سے بنانی یا نہ بنانی, میں پسند ہوں ان کو, میں ناپسند ہوں, ان کا کام انصاف ہے. پاکستان تحریک انصاف جج صاحب کو پسند ہے ناپسند ہے ڈزنٹ میٹر. جج صاحب کا کام اس کرسی کے اوپر بیٹھ کے انصاف ہے. جسٹ لائک دیٹ پارلیمان, when it comes to the پارلیمان میں جو بندہ ووٹ لے کے آئے, جس کے پاس اکثریت ہے, پارلیمان belongs to them. پارلیمان پہ بھائی وہ پھر حکومت پاکستان کے اندر, کیونکہ that's democracy. نمبر 3 اسٹیبلشمنٹ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہوتے ہیں, ہمارے سارے اسٹیک ہولڈر ہے, we all admit that. وہاں پر بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے. سیکیورٹی اسٹیٹ ہے نا آپ کی پالیسی میکنگ کے اندر, وہاں پر بیٹھ کر ان سے بات کی جا سکتی ہے. بٹ ہاؤ کین یو سے دیٹ کہ پی ٹی آئی کی کسی سے بنتی نہیں, لہٰذا وہ عمران خان. نہیں, جو میں نے جس کانٹیکسٹ میں بات کی وہ یہ ہے کہ یہ بھی تو مناسب نہیں ہے نا کہ آپ پاکستان کی جوڈیشری یا پاکستان کے ججز کو ملائن کریں, آپ انہیں ٹارگٹ کریں, آپ اسی عدالت کے اندر جائیں اور آپ پھر ٹارگٹ بھی کریں, آپ اسی جگہ کیس بھی لے کے جائیں, آپ ریلیف بھی ہے ٹارگٹ کریں. آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کے سپریمیسی پہ بات کرتے ہیں تو پھر آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ ایشو کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ہے. ایک طرف یہ ہے کہ آپ پچھلے 10-12 سال سے جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائنمنٹ ہے, یا جس طرح آپ اسے کہتے رہے ہیں, یا آپ گورنمنٹ کی جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپ کا جتنا رول ہے, اور آپ نے یکدم جو ہے نہ اس کے آرمی چیف کو چھوڑا ہے, نہ اس کے بعد اس کی ہیرارکی کو آپ نے چھوڑا ہے. تو میرا اس کانٹیکس کے اندر مطلب ہے کہ جو ماڈریشن ہوتی ہے کسی چیز کے اندر, اب دیکھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ہے, مولانا فضل الرحمان دیکھیں کہ آپ اس کے پیچھے پڑے, جب باری اس چیز کے اندر آئی 26ویں آئینی ترمیم نے انہوں نے آپ کو ساتھ لیا, آپ اس کے بعد چوکو چوراہوں کے اندر پھر 26ویں آئینی ترمیم اور مولانا پہ کریٹیسائز کر رہے ہیں. پھر آپ جاتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ پولیٹیکل الائنس کریں اور آپ ایجیٹیشنز کے اندر جائیں, پھر آپ اس سے ہٹ جاتے. تو میرے اس کانٹیکسٹ کا مطلب یہ کہ ایک ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہونی چاہیے وہ نہیں. دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ لیڈرشپ کیوس بہت زیادہ ہے, لیڈر اندر ہے, باہر جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے وہ ہیں جو 9 مئی سے پہلے یا 9 مئی کے بعد والے ہیں, ان کے اندر ایک پولیٹیکل ایکومن جو ہے اس کی کمی ہے, اور وہ کمی جو ہے وہ آپ کو ریفلیکٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ جس جگہ بھی جاتے ہیں اس کے اندر نیگوشیشنز نہیں آتے. یہ لے لیجیے, رانا ثناء اللہ صاحب کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اباؤٹ قاضی فائز صاحب کہ پی ٹی آئی نے مخالفت بات کی, عمران خان صاحب نے مخالفت بات کی, پھر جو قاضی صاحب سے بن پڑا, قاضی صاحب نے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کیا.
Do you think that is exactly what نہیں دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کے لیے ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جس طرح ریفرنس آیا, جس طرح منسٹرز نے پریس کانفرنس کی, ابھی ریفرنس فائل نہیں ہوا تھا, اور ریفرنس کے بعد آپ نے اس کے دیکھیں کہ ایک ملائن کی جو ہے وہ آپ نے سارا کی نہیں ہے, پی ٹی آئی نے کیا تھا, کیبنٹ نے کیا تھا, پریزیڈنٹ نے اسے کیا تھا. اچھا پھر اس کا نہیں یار لا منسٹر پارٹ آف دی کیبنٹ ہے. پھر فارمر پرائم منسٹر کہتے ہیں ہم سے ان سے غلطی ہوگی, ہمیں فائل نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں ایز اے ڈیسیژن میکر آپ کو اس وقت وہ رول پلے کرنا چاہیے جو اس وقت رول کی ڈیمانڈ ہے. یہ کہہ دینا کہ جی ہم توبہ کر لیتے ہیں, ہم اس سے باز آ جاتے ہیں, ہم اب نہیں کریں گے, اور بھائی جو آپ نے کیا اس کا ایک پرائس کانسیکوینس تو ہے نا, اب بلے کا نشان. بار بار آپ اس چیز کے اندر جاتے ہیں. کیا پاکستان کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کو کس نے بنایا تھا؟ اسی پی ٹی آئی نے بنایا تھا. نہیں یار مجھے یہ بتائیں کہ کیا 2019 سے لے کے 2024 تک نہیں سن لینا پیپلز پارٹی کے ریسنٹ الیکشن ایک سن لینا 2019 سے آپ پی ٹی آئی کے الیکشن نہیں ہوئے, اور 2 سال انہوں نے ٹائم مانگا, ہم لسٹیں پوری کر رہے ہیں, ہم یہ ان کے انٹرنل جو الیکشنز ہوئے کتنی دفعہ انہوں نے خود انڈو اس چیز کے اندر. یار ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. آپ اسے اب جو اجلاس بلایا جو لاسٹ تھا وہ جنرل سیکرٹری نے بلانا تھا, جنرل سیکرٹری نے ریزائن ہی نہیں کیا. یار ڈاکومنٹیشن تو آپ پوری کر, ہر چیز جو ہے آپ جوڈیشری کے اوپر, پارلیمنٹ کے اوپر, پولیٹیکل پارٹیز پہ تو انہوں نے کچھ اپنے آپ کو بھی آرڈر کے اندر کر لینا. اب یہ ہے کہ ابھی جو پولیٹیکل سٹرکچر موجود ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تو موجود نہیں ہے, اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جو 12 جولائی کی ججمنٹ ہے کہ جی چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ یہ پارٹی کا چیئرمین, اور بھائی آپ سرکار کے اندر جو بھی اپنے آپ کو ڈیزگنیشن کے اندر کرتے ہیں سرکار آپ کو اس کا جواب دیتی ہے. بٹ کیا لیگلی یہ کانسٹیٹیوشنلی ٹھیک ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں وہ تو دیکھیں نا کہ جتنی بھی یہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ اپنے سکور سیٹ تو کرتے ہیں. کس کا نہیں, آپ افتخار چودھری سے لے کے آج تک جتنے چیف جسٹس ہیں ہم نے کسی کو ویل سینڈ آف کیا ہے یا وہ اس پولیٹیکل کانٹروورسی کے اندر, یا جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے متعلق ہماری رائے کیا ہے؟ جو چیف جسٹس جو اس وقت ہے کہ پہلے ہم نے کہا کہ جی بڑے زبردست, نہیں پہلے زبردست ہے, ہم اس پروسیس کے اندر گئے, پھر ہم نے کہا نہیں جی 26ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے اور اس کے اندر جو چیز آ گئی. لیکن ویسے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے کہ آپ کو ایک سینسیبل بیہیویئر کی طرف جانے پڑے گا, گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف جائیں, ان ایشوز کو جو عدالت کے ہیں اس کو عدالت کے اندر رکھیں. اب آپ دیکھیں نا کہ جو فیصل نے بات کی جی 26 اور بھئی آپ اس چیف جسٹس کو نہیں مانتے, آپ نے اس کی اپوائنٹمنٹ یا سینیورٹی جو ہے آپ نے سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کی ہوئی ہے, تو لیٹس ویٹ سی کہ دیکھ لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ کیا کرتی ہے, تو پھر اس چیز کے اندر جائیں نا. ایک طرف آپ ملائن کریں, دوسری طرف آپ ریلیف مانگ, اور دنیا میں یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر کتنی سسپینشن آف سینٹینسز جو ہیں وہ نیب کے اندر یا بڑے کرائمز کے اندر جو ہے عدالت آٹومیٹکلی کر دیتی ہے, وہ ایک پروسیس کے اندر ہے. مجھے آنا تھا کہ یہ کیسا کیس ہے کہ جس کی تاریخ ہے, جس کی سماعت کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کو ہائی کورٹ کے باہر بار بار احتجاج کرنا پڑتا ہے. وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ ڈیٹ پہ ڈیٹ پڑتی جا رہی ہے. سر سب سے پہلے تو حافظ احسان صاحب نے تو رانا ثناءاللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کو سیکنڈ کیا. نہیں میں نے سیکنڈ نہیں کیا, میں نے سنی بھی نہیں ہے, میں نے کہا پولیٹیکلی جو بھی ہے وہ ہوتا ہے, وہ ان کا کام ہے. جی سر میں عرض کر لوں, جو میں بھی تو آپ کا سامع ہوں نا, تو مجھے بھی یہ پورا حق ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اسکور سیٹل ہوں اپنی خواہش جیڑی ہے نا فیصل صاحب وہ نہیں نہ پاؤ, اور رانا ثناءاللہ نے تو اور بھی بہت کچھ آکھے ہوئے ہے وہ سارا منیا جی. اچھا چلے یہ سمجھ نہیں آئے گی اسکائپ پہ فیصل صاحب. جی فیصل صاحب نہیں جواب دینا تو مرضی, پلیز فیصل صاحب پلیز. گزارش یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جج کے خلاف ریفرنس فائل بار وہ سیدھا ہو گیا ہے. میں نے نہیں کہا. یہ بتائیں کہ کس آئین اور قانون میں ججوں کے خلاف ریفرنس کرنا منع ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس 100 نہیں 200% درست تھا, اور بالکل جو اس کی اس وقت ریویو میں بات سٹل کی گئی, آج وہ ریویو لکھنے والے اپنے آپ کو چک مار رہے ہوں گے کہ ایسی کی جیتا ہے, کیونکہ انہوں نے پھر بھگتا. بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے سینڈ آف ناصر ملک صاحب کو کیسا سینڈ آف دیا تھا, گیلانی صاحب کو کیسا سینڈ آف دیا گیا تھا, آنریبل سینڈ آف دیے گئے تھے. اگر آپ خود پولیٹکس میں نہیں انوالو ہوں گے تو آپ کو سارے عزت کریں گے. فائز عیسیٰ صاحب نے تو عدالتی بددیانتی کی مثال
وہ قائم کی ہے کہ جسٹس منیر بھی قبر میں خوش ہو گئے ہیں کہ یار میرے تو بھی بعد آ گیا بندہ. تو ایسا آدمی جس نے عدالتی بددیانتی کی انتہا کر دی اور بات آپ کرنے, کس ملک میں سیاسی جماعتوں کے الیکشن میں الیکشن کمیشن اس طرح سے انٹرفیئر کرتا ہے؟ 8 مہینے آپ نے ججمنٹ ریزرو رکھا ہے اور سکروٹنی کی رات والے دن آپ نے ججمنٹ دیا ہے. دیکھیں نا, تو یہ کیا دنیا پاگل ہے؟ یا ہم جو ہے روٹی کو چوچی کہتے ہیں؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لگا دیں آپ سسپینشن کی اپلیکیشن, آپ نے 5 طریقے دیے, جو آپ نے فیصلہ کرنا آپ کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے جو ہے وہ ایک دن, پھر دوسرے دن پھر جج صاحب ڈیوٹی پہ, پھر تیسرے دن ابھی 26 کو کچھ اور ہو جائے گا. بھائی میں نے تو یہ پی ٹی آئی والوں کو کہہ کے تھاکیا ہوں کہ بھائی جان یہ عدالت سے نہیں ریلیف ملنا, یہ آپ غلط ٹریک پہ چڑھے ہوئے ہیں. یہ سیاسی کیس ہے, یہ میرٹ لیس کیس ہے, ان میں ایک بھی میرٹ نہیں ہے. اور جہاں پہ لڑائی ہے وہاں پہ لڑائی درست ہوگی تو یہ کیس راتوں رات ریزالو ہونا ہے, کیونکہ یہ تو ٹوٹلی بولشٹ ہے, یہ تو ٹوٹل بیس لیس کیس ہے. وہ جو ہمارا ایک بڑا آدمی ہے, پاکستان کا سٹار ہے سیاسی طور پہ بھی, اور پاکستان کا برانڈ ایمبیسڈر ہے, پاکستان کی وہ پہچان ہے پورے ملک میں, پوری دنیا میں, پوری دنیا اس کے لیے بات کرتی ہے. آپ نے اس کو کھیل بنایا ہوا. آپ کوئی سیاسی لائمل, جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے, فیصل پھر وہ تو پارٹی پہ بات کریں نا, آپ کی پارٹی نے بھی تو یہی کیا ہوا ہے, آپ کی پارٹی بھی تو چپتی پھر رہی ہوتی ہے نا کسی بھی اسٹریٹجی دینے کی بجائے. نہیں وہ دیں گے انشاءاللہ. ابھی سلمان اکرم رائے صاحب, عمر ایوب صاحب, شبلی فراز صاحب, دوسرے قائدین کے ذمہ لگا ہے, وہ بالکل دیں گے, وہ دینا چاہیے. سلمان اکرم راجہ صاحب قائد ہیں ویسے, مانتے ہیں آپ ان کو قائد؟ جی سر, سلمان اکرم راجہ صاحب قائد ہیں پاکستان تحریک انصاف؟ نہیں, عمران خان صاحب کا فیصلہ آ گیا نا, پھر ہماری اگر مگر فارغ ہوگی نا. دیکھیں نا, یہ ہمارے تحفظات اپنی اور اپنی جگہ, عمران خان صاحب نے جب ڈیسائیڈ کر دیا تو ڈیسائیڈ کر دیا. ٹھیک ہے, تھینک یو سر, تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, میرے ساتھ رہیے.